बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने पहले नावल पढ़ा था लिख फिर से तू नसीब मेरा, जो कि सईदा ने लिखा है। इसकी हमने 4 एक साथ पढ़ ली हैं और आज हमने पढ़नी है किस्त नंबर 5। इससे पहले कि मैं नावल शुरू करूँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। अगर आपको मेरे नावल अच्छे लगें तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें अब नावल शुरू करते हैं। सफ़वान नमल और हमना को घर के गेट पर उतार कर बिना कुछ कहे चला गया। वो काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहा था। साथ साथ वो बार बार ज़बी को कॉल भी कर रहा था, लेकिन वो उठा नहीं रही थी। सफ़वान ने ज़बी के घर के सामने गाड़ी रोकी और सीधा अंदर के जानब भागा। ज़बी के रूम में गया तो बेड पर बैठी थी। प्लीज़ माई बेबी लिसन टू मी। सफ़वान ज़बी के गुस्से से वाकिफ़ था। दफ़ा हो जाओ, नहीं देखनी मुझे तुम्हारी शक्ल। तुम वहाँ थे, तुम इस 2 टके की लड़की को चुप करवाने के बजाय मुझे चुप करवा रहे थे। ज़बी मेरी बहन थी, बस इसलिए मैंने तुम्हें चुप होने का कहा। ज़बी देखो, तुम्हें पता है सब मैंने किस तरह घर में अपनी इमेज ठीक की है। मैं वहाँ तुम्हें अगर फेवर करता तो मैं हमना को क्या जवाब देता? आई डोंट केयर। ज़बी मेरी जान, सॉरी। सफ़वान ने ज़बी को कंधों से पकड़कर अपनी जानब मोड़ा। मैं ज़बी को वो सबक दूंगा जो वो ज़िंदगी पर याद रखेगी, लेकिन मैं जो करूँगा तो तुम साथ दोगी। सफ़वान ने ज़बी की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन तुम? ज़बी फिर से गुस्सा करती इससे पहले सफ़वान ने इसके लब पर अपने होंठ रख दिए। सफ़वान बाबर के साथ क्लब में बैठा था तो क्या मान गई ज़बी? हाँ, कैसे नहीं मानती। बस अब प्लान में थोड़ी तब्दीली करनी होगी। क्या मतलब? अब क्या करेगा तू? बाबर ने शराब गिलास में डालते हुए कहा। भले मुझे चाहिए थी नमल, अब ज़बी को भी चाहिए। सफ़वान ने हराम मशरूब हलक में उतारते हुए कहा। अबे अब क्या मतलब? तू खोल कर बता। बाबर को समझ ही नहीं आ रहा था सफ़वान क्या कह रहा था। सफ़वान ने अपना प्लान बाबर को बताया। अबे तू मेरी सोच से ज़्यादा कमीना निकला। अब देख तेरा भाई क्या करता है। सफ़वान घर आया तो सब साथ ही बैठे हुए थे। कहाँ चले गए थे भाई? डिनर पे नहीं आए? शयान साहब ने साथ बैठे सफ़वान से कहा। बस दोस्तों ने बुला लिया था। अच्छा जी। और भाई सकीना बता रही थी हो गया आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में? शयान साहब नमल से मुखातब हुए। जी हो गया है, कुछ दिनों बाद क्लास शुरू हो जाएगी। डैड मामा मुझे आप लोगों से ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मामा अगर मैं कुछ मांगूंगा तो आप लोग मना तो नहीं करेंगे? अरे आज तक किसी चीज़ के लिए मना किया है? मांगो। डैड मैं नमल से निकाह करना चाहता हूँ। सफ़वान की बात पर सब अपनी जगह अचानक चूम गए। लेकिन बेटा। डैड आप लोग चाहते थे मैं ठीक हो जाऊं, देखें मैं ठीक हो गया हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि मैं अब काबिल हूं नमल के। और डैड आप खुद ही सोचें, अगर आप कहीं और इसकी शादी करवाते हैं तो वो लोग इस बात का फ़ायदा ना उठाएं कि अकेली है, जो करना है कर लेते हैं। सफ़वान पूरी मक्कारी से लगा हुआ था अपने वालिदैन को राज़ी करने में। नमल तुम क्या कहती हो? शयान साहब ने कहा। मेरे वालिदैन के बाद आप लोग ही मेरे वालिदैन हैं। आप लोग जो फ़ैसला करेंगे ठीक होगा, नमल ने कहा और उठकर चली गई। मुझे ज़रा सोचना होगा, मैं कल बताता हूँ। शयान साहब भी कहकर आराम करने चले गए। सफ़वान तुम पक्का करना चाहते हो? और वो लड़की सकीना जो को सिर्फ ज़बी के बारे में पता था। मामा मैं उस लड़की को अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका हूँ। सफ़वान ने इतनी मासूमियत और सफाई से झूठ बोला था कि सकीना को यकीन हो गया। आप क्या कहती हैं सकीना? क्या मुझे नमल का हाथ सफ़वान के हाथ में दे देना चाहिए? शयान साहब ने बिस्तर पर बैठी सकीना से कहा। मैं भी इसी उलझन में हूँ। अल्लाह का डर है दिल में, एक यतीम का मामला है। इसी बात की मुझे फ़िक्र है, अगर मैंने कोई गलत फ़ैसला कर दिया तो रोज़े महशर अपने भाई को क्या मुँह दिखाऊँगा? शयान सुफियान अब वैसा नहीं रहा। मुझे लगता है नमल के कदम बहुत मुबारक हैं। जब से माशाल्लाह घर में आई है सब कुछ अच्छा हो रहा है, और मुझे लगता है सफ़वान की पसंद है। तभी उसने कहा। दुरुस्त कहा आपने, अगर बेटे की पसंद है तो करवा देते हैं। इलाही इमाम साहब के पास आया हुआ था। इमाम साहब मैंने इसे देखा
میں نے اسے 4 سال بعد دیکھا، وہی تھی، وہ اسی شہر میں ہے۔ وہ خوش بھی تھا، ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ اچھی بات ہے، یہ میں نے کہا تھا نا، اللہ پر یقین رکھو بچے۔ دیکھا اس نے کیسے تمہیں امید دلائی ہے۔ اب جیسے اس نے تمہیں امید دلائی ہے ویسے ہی وہ تمہیں اس سے ملا بھی دے گا۔ سچ میں ایسا ہوگا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بالکل میرے بچے، بس یقین اور صبر کا دامن تھام کے رکھنا۔ وہ پچھلے 2 دن سے بہت خاموش تھی، ابھی بھی کھڑکی کے پر بیٹھی نہ جانے باہر کیا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم کب تک ایسی بیٹھی رہو گی؟ مدرسہ بھی نہیں جا رہی ہو؟ وشما کو بھی اب اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں، وشما نے جواب نہ پا کر پھر سے کہا۔ مجھے کہیں بھی نہیں جانا، نہیں دل کر رہا میرا دل کہیں بھی جانے کا، اس نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ یار مجھے نہیں آتی تمہاری سمجھ، ایک طرف تم اس کو بھول نہیں پاتی اور دوسری طرف اس کے دیے دھوکے اور اس سے کہتی ہو نفرت ہے۔ یار 4 سال ہو گئے ہیں، آگے بڑھ جاؤ۔ کیسے بڑھ جاؤں؟ شوہر ہے وہ میرا، نکاح ہوا تھا میرا اس سے، میں آج بھی وہی ہوں جو میرا اس سے رشتہ ہے۔ نہ وہ مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ میں نے کبھی بھی کسی لڑکے سے کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ نہیں رکھا، کیونکہ میں اپنی ساری محبت اپنے شوہر پر نچھاور کرنا چاہتی تھی۔ مگر جس رشتے کے لیے میں سب کیا وہی بے وفا دھوکے باز نکلا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ لیکن کچھ تو کرو گی نا، کب تک ایسے اکیلے رہو گی؟ چلو اب بس چپ ہو جاؤ، نہیں رونا اب تم نے۔ ٹھیک ہے میں آ جاؤں آفس سے، پھر شام میں کہیں باہر چلیں گے۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ صفوان باہر سے ملنے آیا تھا، شافعہ بھی ساتھ تھا۔ کیا ہوا ہیرو، مان گئے گھر والے؟ بابر نے کہا۔ ہاں جانی مان گئے، تیرے بھائی نے ایکٹنگ ہی اتنی کمال کی تھی۔ یہ بتا ہمیں دعوت دے گا کہ نہیں؟ نہیں یار، گھر میں سادگی سے کہا ہے کرنے کو میں نے۔ مگر کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا سرپرائز دینا ہے جو محفل میں نہیں دے سکتا، ورنہ میری ہی عزت خراب ہوگی۔ صفوان میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں مت کر۔ کیوں؟ تو تلا ہوا ہے اس کی زندگی برباد کرنے پہ؟ تجھے کیوں اتنی ہمدردی ہو رہی ہے؟ دیکھ رہا ہوں میں آج کل سب سے کٹا کٹا رہتا ہے۔ صفوان مجھے ہمدردی ہو رہی ہے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، اور میں کٹا کٹا نہیں رہنے لگا ہوں، سیدھے راستے پر آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم لوگ بھی آ جاؤ سیدھے راستے پہ، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ دیکھ یار پلیز یہ نیکی کا لیکچر مجھے نہیں دے، صفوان نے سگریٹ جلاتے ہوئے کہا۔ صفوان میں دیکھ رہا ہوں تو آنے والے وقت میں بہت پچھتانے والا ہے۔ دیکھ شافعہ، میری زندگی میں ٹانگ مت اڑا، صفوان نے اس کا کالر پکڑ کے غصے سے کہا۔ کیا کر رہا ہے صفوان؟ چھوڑ اسے۔ بابر نے آ کر صفوان کو پیچھے کیا۔ اسے بول دے آج کے بعد مجھے اپنا منہ نہ دکھائے، نہیں ہے تو میرا دوست۔ صفوان بہت غصے میں آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے جا رہا ہوں میں، لیکن میری باتوں کو یاد رکھنا۔ کیوں؟ ایک دن تو خود چل کر آئے گا میرے پاس، شافعہ کہہ کر چلا گیا۔ لاہی اپنے روم میں جا رہا تھا، تبھی اس کے کانوں میں اس کی بہن کی آواز آئی جو کہ اس کے بابا کے روم سے آ رہی تھی۔ لاہی اپنے روم میں جا رہا تھا، تبھی اس کے کانوں میں اس کی بہن کی آواز آئی جو کہ اس کے بابا کے روم سے آ رہی تھی۔ لاہی دروازے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ لوگوں کو ذرا ترس نہیں آتا بھائی پہ؟ وہ کس قدر اکیلے ہیں، کیسے والدین ہیں آپ لوگ؟ ترس اس پہ کھایا جاتا ہے جو قابل ہو، لیکن اس نے یہ اکیلا پن خود پسند کیا ہے، اور اس نے جو کیا ہے نہ وہ قابل نہیں ہے کہ ہم ترس کھائیں۔ یہ آواز اس کے بابا کی تھی۔ ان کے الفاظ کسی تیر کی طرح اس کے دل پہ لگے۔ اس نے گناہ کیا تھا، گناہ، یہ تم بھی جانتی ہو، وہ بھی جان کر۔ واہ ماما واہ، آپ کون ہوتی ہیں بھائی کے گناہ کی سزا دینے والی؟ جب وہ رب بندے کی توبہ پہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں اس کا گناہ معاف نہیں کرنے والے؟ آپ لوگ کون ہوتے ہیں سزا دینے والے؟ کیا ان کے لیے یہ سزا کافی نہیں کہ ان کی بیوی، ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چلے گئے؟ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ جس سے عشق ہوا وہ چلی گئی، اور آج 4 سال گزر گئے ہیں لیکن میرا بھائی تھک گیا ڈھونڈ کے، وہ نہیں ملی؟ کیا یہ کافی نہیں کہ ان کے ماں باپ نے ان سے 4 سال سے کوئی بات نہیں کی؟ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ وہ ساری رات مسلے پر روتا رہتا ہے؟ کیا یہ کافی نہیں کہ وہ پچھلے 4 سال سے سکون کی نیند نہیں سویا؟
सोता भी है तो नींद की गोलियां लेकर सोता है। मैं बहन हूँ इसकी तकलीफ़ में मेरा कलेजा फट पड़ता है। आप लोग वालिदैन होकर इसकी तकलीफ़ महसूस नहीं करते। मैंने पिछले 4 सालों से इसे हंसता हुआ नहीं देखा। मेरा वो भाई कहीं खो गया है। भाई के दर्द पे इसकी आंखें भी रो रही थी। दोनों खामोश बैठे थे। बाहर खड़े इलाही की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। और वैसे भी जो जिसके वो गुनाहगार हैं वो खुद इन्हें सजा देगी, वो कहकर बाहर चली गई। वो जैसे बाहर आई तो इलाही खड़ा था। इसका चेहरा आंसुओं से तर था। भाई, वो कुछ और कहती इलाही बाहर चला गया। नवल किसी काम से हमना के रूम में आई थी। मैंने कहा ना, मैं नहीं मिल सकती तुमसे। देखो यार, समझो भाई को पता चला तो क्या होगा मेरा। हमना फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी। नमल को अंदर आता देख जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। आप कब आई? हमना घबरा गई थी। परेशान मत हो, तुम मुझे सब बता सकती हो। यहाँ बैठो। नमल ने हमना को बेड पर बैठाने का इशारा किया। आप भाई को तो यहाँ डैड, फिक्र नहीं करो, मैं नहीं बताऊँगी किसी को। वो भाई का दोस्त है बाबर। उसने मुझे घर के एक फंक्शन में देखा था, तब से पीछे पड़ा हुआ था। मैंने कुछ दिनों पहले केस क्या प्रपोज एक्सेप्ट किया था। फिर अगर वो पसंद करता है तो घर क्यों नहीं आता रिश्ता लेकर। मैं जब कहती हूँ तो कहता है पहले एक बार मुझे बाहर मिलो। बाहर कहाँ? होटल। तुमने क्या कहा? सच में मैं आज तक बाहर इससे नहीं मिली। वही हमेशा मुझे अकेले मिलने के लिए फ़ोर्स करता है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा मेरी बात सुनो, जो मर्द तुम्हें तन्हाई में मिलने बुलाए वो मर्द कभी ठीक नहीं हो सकता। जिन्हें मोहब्बत होती है ना, वो पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपने निगाह में ले लेगा। ये एक हराम रिश्ता है जो तुमने इससे बनाया हुआ है। अब तुम खुद सोचो, जैसे हमारे रब ने हराम कहा है वो कभी भी हमारे लिए बेहतरीन हो सकता है। लेकिन वो तो कहता है मुझसे मोहब्बत करता है और कहता है कि वो मुखलिस है मेरे साथ। हमना की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी जान, लोग झूठ भी तो बोलते हैं ना महरम कभी मुखलिस नहीं होता, और जो मुखलिस होता है ना, वो ना महरम रहने नहीं देता, महरम बनाता है। नमल की बातें हमना गौर से सुन रही थी। मेरी बातों को आराम से सोचना, ठीक है? अच्छा वैसे मैं तुम्हें ये कहने आई थी कि मेरे निकाह के दुपट्टे में तुमने दनक लगा दी थी। जी, थोड़ी सी बाकी है, मैं मुकम्मल करके देती हूँ। तुमसे कोई मिलने आया है। वो नमाज पढ़कर फारिग हुई तो वशमा ने इससे कहा। एक ही इंसान इससे मिलने आ सकता था, इसलिए चादर ओढ़कर नीचे आई। भाई, अरे मेरी बहन कैसी हो? सामने मौजूद इंसान ने इसके सर पर हाथ रखा। मुझे लगा आप भूल गए, इतने दिनों बाद क्यों आए भाई? भला बस थोड़ा सा मसरूफ़ था। ये लो तुम्हारे लिए। इसने काफ़ी सारे शॉपिंग बैग्स आगे किए। इसकी क्या ज़रूरत थी? वाह, भाई भी कहती हो, फिर क्या ज़रूरत है कहकर अजनबी बना देती हो। इसने नाराज़ होते हुए कहा। अरे आप नाराज़ नहीं हो, बैठे और बताएं कैसे हैं। इसने बेंच के जानब इशारा करते हुए कहा। ठीक, बिल्कुल ठीक। तुम बताओ कब तक इस हॉस्टल में रहना है? पता नहीं, ये तो मुझे भी। इसने नीचे देखते हुए कहा। कब तक किसी बेमकसद ज़िंदगी गुजारना है? अगर नहीं रहना उसके नाम के साथ तो तलाक ले लो, एक नई ज़िंदगी शुरू करो। कब तक इसके नाम के साथ गुजारोगी? भाई, आप भी यही कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि मुझसे नहीं देखी जाती तुम्हारी ये हालत। कब तक भागती रहोगी इससे? तुम्हें क्या लगता वो नहीं ढूंढ सकता तुम्हें? भाई, इसने कुछ दिनों पहले वाली सारी दास्तान उसे बता दी। मेरे मालिक, तुम दोनों आज भी वहीं हो। मुझे लगता था सिर्फ तुम हो, मतलब वो भी वहीं अटका हुआ है। वो बस खामोशी से शीशे से नज़रें झुका कर बैठी हुई थी। अच्छा चलो छोड़ो, मैं भी क्या लेकर बैठ गया। तुम बताओ, मदरसा जा रही हो? निकाह घर में था, घर के लोगों के सिवा कोई नहीं था। सफ़वान ने मना किया था। नमल बहुत ज़्यादा खुश थी। हमना इसे तैयार कर चुकी थी। आप बहुत प्यारी लग रही हैं और बहुत खुश भी। कैसे ना हूँ खुश। एक इंतज़ार के बाद अल्लाह ने मुझे मेरे महरम से मिलवा दिया। आप क्या भाई से मोहब्बत करती हैं?
भले नहीं थी लेकिन निकाह हो रहा है तो अब हो गई है। और वैसे भी अम्मा कहा करती थी, असली मोहब्बत तो निकाह के बाद होती है। अम्मा के जिक्र पर नमल का चेहरा उतर गया था। उदास नहीं हो मेरी प्यारी सी भाभी, हमना ने उसे गले लगा लिया। तभी नूरी आई, निकाह के लिए आ जाएं, काजी बुला रहे हैं। वो बिस्तर पर लेटी हुई माजी में गुम थी। वशमा कोई किताब पढ़ रही थी। वशमा, हाँ एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वशमा किताब पे नज़रें जमाए जवाब दे रही थी। अगर तुम्हें ज़िंदगी में मौका मिले कि तुम कोई एक विश करो जो फ़ौरन पूरी होगी तो तुम क्या विश करती? इसके अचानक सवाल पे वशमा किताब बंद करके इसकी जानिब मुखातब हुई। मैं विश करती कि मैं तुर्की में पैदा होती। हाय, तुर्की कोई उड़ा कर ले चलो। तुम बताओ, तुम क्या विश करती? मैं विश करती कि ऊपर वाला एक बार फिर से मेरा नसीब लिख दे, इसने एक दर्द भरी मुस्कुराहट से कहा। वशमा इसके जवाब पे हैरान हो गई थी, लेकिन वो भी इस पर गुजरने वाले क़यामत से अनजान नहीं थी। वो अब सफ़वान की हो चुकी थी। निकाह घर में ही हुआ था और घर के लोगों के अलावा और कोई नहीं था। वो बहुत खुश थी कि ऊपर वाले ने इतनी जल्दी इसकी दुआ सुन ली, लेकिन वो आने वाले तूफ़ान से बेखबर थी। सफ़वान, मेरी बेटी की मुंह दिखाई तो दो, सकीना ने अपने बेटे से कहा। सफ़वान ने मोबाइल निकाला और किसी को कॉल की और अंदर आने को कहा। लगता है कोई बड़ा सरप्राइज़ है, शयान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बाबा, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। कुछ ही लम्हे बाद ज़ूबी अंदर आई। इसे देखते ही सकीना गुस्से में आ गई, क्योंकि वो बदतमीज़ी लड़की इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये यहाँ क्या कर रही है? मामा गुस्सा ना करें, ये आपकी बहू का सरप्राइज़ है और मेरी वाइफ है। सफ़वान ने ज़ूबी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वही अल्फाज सुनते ही नमल ज़मीन बोस होती। इससे पहले साथ खड़ी नूरी ने इसे थामा। क्या बकवास है ये? शयान साहब भी गुस्से में आ गए थे। ये सच है, सफ़वान ने कहा। आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, ना मजाक है ना ये बोलें। वो सफ़वान के सामने खड़ी जवाब तलब कर रही थी। हो डियर वाइफ, सच है ये, तुम मेरी दूसरी और ज़ूबी मेरी पहली वाइफ है। कल ही तो की है हमने शादी। सफ़वान ने बड़े ही पुरइत्मीनान अंदाज में कहा। आप झूठ बोल रही हैं ना ताया, ये झूठ बोल रही हैं ना? अभी कुछ देर पहले तो इन्होंने मुझसे निकाह किया है। नमल अपने हवास खो चुकी थी। सफ़वान, अगर ये कोई मजाक है तो बिल्कुल बेहुदा है। सकीना को भी यकीन नहीं आ रहा था। अरे सच कह रहा हूँ, ये देखें निकाहनामा। ज़ूबी ने सफ़वान को निकाहनामा दिया जो इसने सबको दिखाया। नमल सोफे पे मारे हैरत के बैठ गई। हो बेचारी, क्या तुम्हें अभी भी नहीं याद नहीं आया कि मैं कौन हूँ? ज़बी ने कहा। नमल ने इसे घूर कर देखा तो इससे याद आया। तुम तो, हाँ मैं वही हूँ जिसकी तुमने सबके सामने बेइज्जती की थी। अब तुम सारी उम्र ये बेइज्जती बर्दाश्त करोगी। चुप कर जा नागन, इससे पहले मैं तेरा मुंह नोच दूँ। हमना गुस्से से आगे बढ़ी, लेकिन सकीना ने रोक दिया। सकीना आगे बढ़ी, एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया सफ़वान को। तुमने इस बेहया, उन्होंने ज़बी के लिबास की तरफ इशारा करते हुए कहा, लड़की के बदले की खातिर इस मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुमने इसे धोखा देने के साथ साथ हमें भी धोखा दिया। मतलब इतने दिनों से अच्छाई का ढोंग था। सच में इंसान की फितरत नहीं बदलती। मुझे तुम जैसी औलाद की माँ होने पे शर्म आ रही है मामा। लेकिन सफ़वान, इस लड़की को लेकर दफ़ा हो जाओ यहाँ से, शयान साहब ने कहा। क्यों जाएंगे हम यहाँ से? कहीं नहीं जाएंगे। हम इस घर में सफ़वान का भी हिस्सा है, हम भी यहीं रहेंगे। ज़बी ने आगे बढ़कर कहा। ठीक कह रही है ज़बी, चलो रूम में। सफ़वान ज़बी को लेकर अपने रूम में चला गया। क्यों मेरे साथ ही क्यों? ये क्या हुआ मेरे साथ? अपने ही निकाह वाले दिन मुझे तोहफ़ा में सौतन मिली, मेरे ही नसीब में क्यों है ये सब? वो चीख चीख कर रो रही थी। सकीना ने आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया। मेरी ही तरबियत में कमी रह गई थी शायद। शयान साहब की भी आंखों से अश्क बह रहे थे। बाबा आप तो ना रोए, हमना ने इनके आंसू साफ करते हुए कहा। बेटा, जिनकी औलाद ऐसी हो वो रोते ही हैं। क्या मुंह दिखाऊंगा अपने भाई को मैं? शयान साहब सर थाम कर बैठ गए। शयान, हमना, सकीना ने आवाज़ दी। क्या हुआ? नमल उठो। सकीना नमल के बेजान वजूद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी।
سکینہ ہٹیں، شیان صاحب نمل کو اٹھا کر اس کے روم میں لے گئے۔ نمل نے آنکھیں کھولی تھی تو سکینہ سامنے تھی۔ ٹھیک ہو اب؟ جی۔ نمل اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا، ڈاکٹر نے آرام کرنے کو کہا ہے، لیٹی رہو۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، نمل نے مدھم آواز میں کہا۔ بیٹا، اپنے تایا کو معاف کر دینا، شایان صاحب نے نمل کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ بڑے معافی مانگتے اچھے نہیں لگتے۔ نمل نے جلدی سے ان کے ہاتھ پکڑے۔ بیٹا، اور کیا کروں میں؟ ہم بھی گناہ گار ہیں بیٹا تمہارے، مجھے نہیں دینا چاہیے تھا تمہارا ہاتھ صفوان کے ہاتھ میں۔ نہیں، آپ خود کو کیوں قصوروار بنا رہے ہیں؟ یہ میرے نصیب میں تھا، آپ لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ماما، میں اس ناگن کا منہ نوچ لوں گی۔ نہیں امنا، وہ تمہارے بھائی کی پسند ہے، جو رشتہ تمہارا اس سے ہے وہی مجھ سے بھی ہے، امنا کو غصہ میں دیکھ کر نمل نے کہا۔ نہیں ہے وہ میرا صرف آپ سے رشتہ ہے، امنا بس کرو اب، چلیں بچی کو آرام کرنے دیں ہم، سکینہ کہہ کر سب کو لے کر باہر چلی گئیں۔ نمل بستر پر لیٹے لیٹے آنسو بہا رہی تھی۔ میرے مالک، کیسی آزمائش ہے یہ، اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ، میں نے تو جی جان سے اپنا مانا تھا، اس نے کیا کیا؟ تو جانتا ہے میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، لیکن میرے ساتھ۔ امی، بابا، آج آپ کی بیٹی کو ضرورت ہے آپ کی، کیوں چلے گئے مجھے اس ظالم دنیا میں چھوڑ کر؟ ساتھ لے جاتے بابا، آپ کی گڑیا آج بری طرح ٹوٹ گئی ہے، کہاں ہیں آپ؟ نمل کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ ہمنا زبردستی نمل کو رات کے کھانے پہ نیچے لے کر آئی تھی۔ نمل کھانا کھا رہی تھی، تبھی صفوان اور زبی نیچے آئے۔ دونوں تیار تھے، شاید کہیں باہر جا رہے تھے۔ بہت مضبوط ہو، اتنا بڑا جھٹکا لگا، پھر آرام سے کھانا کھا رہی ہو، زبی نے طنز کیا۔ تم کو تو، ہمنا غصہ سے اٹھی، لیکن نمل نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا۔ نہیں ہمنا، اس میں اور ہم میں فرق ہی کیا رہ جائے گا، اگر ہم بھی وہی کریں گے جو وہ کر رہی ہے۔ زبی چلو، نمل کی بات کا زبی جواب دیتی، اس سے پہلے صفوان نے اسے چلنے کو کہا۔ نمل خاموشی سے نظر جھکا کر کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ صفوان نے ایک نظر اسے دیکھا اور باہر چلا گیا۔ نمل کھانا کھا کر اپنے روم میں چلی گئی، لیکن وہ ساری رات روتی رہی۔ فجر پڑھنے اٹھی، پھر نیند نہیں آئی تو باہر آ کر بیٹھ گئی۔ باہر آئی تو ہمنا بیٹھی ہوئی تھی۔ خیریت؟ نمل نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ نماز پڑھنے اٹھی تھی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بس نیند نہیں آ رہی تھی تو آ گئی یہاں۔ ویسے میں نے آپ کی بات پر ہی عمل کر لیا، میں نے اس سے ہر تعلق ختم کر دیا۔ بہت اچھا کیا یہ، نمل ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا۔ ویسے بھائی نہیں، اچھا نہیں کیا، مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی نا آپ کو؟ ہمنا نے نمل کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تکلیف تو لگتا ہے امی، اب بابا کے جانے کے بعد میری ساتھی ہو گئی ہے، لیکن میں نے بابا کا پڑھایا سبق، آخری سبق پہ عمل کرنا ہے، اب صبر کا دامن تھامنا ہے، اور یہ میرے لیے ایک آزمائش ہے۔ آپ کیسے اتنی مضبوط ہیں؟ ہمنا کو حیرت ہو رہی تھی، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتی تو اب تک کوہرام مچ چکا ہوتا۔ انسان کوئی بھی مضبوط نہیں ہوتا، بس وقت اور حالات اسے مضبوط بنا دیتے ہیں۔ صحیح کہا، چلیں آپ اب آرام کریں۔ ہمنا اسے اپنے ساتھ اندر لے آئی۔ الہی آفس میں بیٹا فائل دیکھ رہا تھا، تبھی اشفاق اندر آیا۔ سر، میں نے میٹنگ کے بارے میں بتا دیا ہے انہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے فائل پر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تبھی کچھ آیا تو پھر مخاطب ہوا۔ ویسے اشفاق، بیٹی کیسی ہے تمہاری؟ سر، بالکل ٹھیک ہے وہ۔ اچھی بات ہے، میں شام میں تمہاری طرف آؤں گا بیٹی کو دیکھنے۔ اچھا، ویسے نام کیا رکھا تھا تم نے؟ سر، ابھی نام نہیں رکھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ سنو، میں آج ذرا مدرسہ کی ایک دوست ہے ان کے گھر جا رہی ہوں، ان کی بیٹی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس نے نقاب لگاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک، جلدی آ جانا۔ الہی اشفاق کے گھر آیا ہوا تھا۔ ارے بھائی اشفاق، بیٹی کو تو لے کر آ جاؤ، وہ کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ سر، وہ بس لاتا ہوں، وہ میری وائف کی دوست آئی ہوئی ہے، ان کے پاس ہے۔ آپ آ جائیں اندر، ویسے بھی وہ نقاب میں ہے۔ نہیں، اچھا نہیں لگے گا اشفاق۔ سر، نہیں سر، کوئی بات نہیں، آپ چلیں۔ اشفاق اسے زبردستی روم میں لے گیا۔ اشفاق کی بیٹی کسی لڑکی کی گود میں تھی جو مکمل نقاب میں تھی۔
الہی دروازے پہ ہی رک گیا، اندر نہیں گیا۔ بھابھی یہ کچھ سامان میں نے لیا تھا، لے لیں۔ اس نے کچھ بیگز آگے بڑھتے گئے۔ الہی کی آواز جیسے ہی اس کے کانوں میں پڑی وہ حیران رہ گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دروازے پہ کھڑے انسان کو دیکھا۔ وہی تھا، ہاں وہی تھا، کالی شلوار قمیض میں، چہرے پر سنجیدگی لیے کھڑا تھا۔ بھائی کیا ضرورت تھی اتنے سامان کی؟ بالکل ضرورت تھی، میں گڑیا کے لیے لے آیا ہوں، رکھ لیں۔ اگر آج میری بیٹی زندہ ہوتی تو میں ضرور اس کے لیے بھی ایسا سامان لاتا۔ کیا بیٹی زندہ؟ وہ ان کے الفاظ پہ چونک گئی۔ کوئی بات نہیں سر، اللہ کو جو منظور ہو، اشفاق نے کہا۔ اس لیے تو میں ان سے کہتی ہوں آپ کے لیے بھی کوئی لڑکی تلاش کریں۔ ارے نہیں بھابھی، سر میری بیٹی بے نام ہے، میں چاہتا ہوں آپ نام رکھیں میری بیٹی کا۔ لیکن اشفاق، نہیں سر، آپ نے بہت مدد کی ہے آپ نام رکھیں۔ اشفاق نے الہی کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہی ہیں یہ سب اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی دروازے پہ ہی کھڑا تھا۔ اشفاق نے اسے بچی کو لے کر الہی کے ہاتھ میں دیا۔ تو آج سے اس کا نام نمل ہوگا۔ نمل بہت پیارا نام ہے، اشفاق نے کہا۔ جس کا نام ہے وہ خود بھی بہت پیاری ہے، میری بہت قیمتی ہے۔ لفظ اس کے منہ سے ادا ہو رہے تھے لیکن آنکھیں اس کی رو رہی تھی۔ چلے میں چلتا ہوں، وہ خدا حافظ کہتا باہر چلا گیا۔ نمل، کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں، میں چلتی ہوں، وشما انتظار کر رہی ہوگی۔ نمل ناشتہ لگا رہی تھی، تبھی صفوان اور زبی آ کر ٹیبل پر بیٹھے۔ نمل کے کہنے پر کسی نے دونوں کو کچھ نہیں کہا تھا۔ نمل نے چائے نکالی اپنے لیے، لیکن وہ کپ اٹھاتی اس سے پہلے زبی نے اٹھا لیا۔ مجھے عادت نہیں ہے خود نکالنے کی چائے۔ سب خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ ڈیڈ، ماما، میں اور زبی آج شام کی فلائٹ سے گھومنے پیرس جا رہے ہیں۔ صفوان کی بات پر نمل کا ہاتھ رک گیا۔ تو ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ سکینہ نے خشک لہجے میں کہا۔ میں نے تو کہا تھا مت بتائیں، لیکن اسے ہی شوق تھا، زبی نے کہا۔ زبی، صفوان نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ صحیح کہہ رہی ہے تمہاری بیوی، آج کے بعد تم کہیں بھی جاؤ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شایان صاحب کہہ کر اٹھے اور آفس کے لیے نکل گئے۔ چلو جان، پیکنگ بھی کرنی ہے۔ ہاں تم کرو، میں آتا ہوں۔ زبی روم میں چلی گئی تھی۔ نمل بھی اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ ابھی نمل اپنے روم میں آئی تھی تبھی پیچھے سے صفوان اندر آیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نکلیں میرے روم سے۔ چپ کرو بالکل۔ صفوان آگے بڑھا۔ میری قریب مت آئیں، نفرت ہے مجھے آپ سے، زہر لگتے ہیں، نمل نے غصے سے کہا۔ او میری جان، لیکن تم مجھے بہت ہی حسین لگتی ہو۔ صفوان نے نمل کو دیوار سے لگایا اور خود اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے نہایت قریب آ گیا۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑیں مجھے۔ وہ کسی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم مجھے اس طرح کر کے اور تڑپا رہی ہو، بہت گھٹیا ہیں آپ۔ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا ہے۔ مجھے پتہ ہے تم ناراض ہو میرے سرپرائز سے، لیکن میری جان جو بھی ہو، بیوی تو تم بھی ہو میری، بھی تو کچھ حق بنتا ہے تم پہ، صفوان کہہ کر اس کے لبوں پر جھک گیا۔ نمل بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، لیکن صفوان اس کے لب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے صفوان نے اسے چھوڑا۔ نمل نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ لگایا تو سائڈ سے خون بہہ رہا تھا۔ میری یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں واپس آ جاؤں پھر بتاتا ہوں۔ آپ کی سوچ ہے، میں آپ کو اپنا وجود کبھی نہیں دوں گی، بھول جائیں، نمل کہہ کر روم سے باہر چلی گئی۔ وہ اچانک روم میں آئی۔ اللہ توبہ، ڈرا دیا تم نے یار۔ وشما ابھی جو بیڈ سے اٹھ رہی تھی، نمل کے اچانک آنے پر ڈر گئی۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے روتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو؟ وشما اس کے پاس آئی۔ نمل نے اسے گلے لگا لیا، وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ کچھ بولو تو، کیا ہوا؟ وشما بھی اسے ایسے روتے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وشما، میں نے اتنے سالوں بعد اسے پاس سے دیکھا۔ وشما، وہی تھا؟ کون تھا نمل؟ بولو۔ صفوان الہی، کہاں دیکھا؟ بتاؤ کیا ہوا؟ نمل نے اسے روتے روتے ساری باتیں بتا دیں۔ لیکن نمل، تمہارے جانے کے بعد اس کے ساتھ یہ سب ہوا؟ ہاں وشما، وہ کہہ رہا تھا اس کی بیٹی مر چکی ہے۔ اور زبی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے اشفاق بھائی کی بیٹی کا نام میرے نام سے رکھا، لیکن اس نے پہلے جو کیا تھا وہ پھر نہیں کر سکتا کیا؟ وہ منافق ہے، تم ہی نے نہ کہا تھا نا؟ وشما، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔
نمل بیٹھی ہوئی تھی، وہ یہی سوچ رہی تھی کہ صفوان کل آنے والا ہے اور جو وہ کہہ کر گیا ہے وہ پکا کرے گا۔ وہ سوچوں میں گم تھی، تبھی اس کے فون پہ کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ جی کون؟ لیکن آپ نے مجھے فون کیوں کیا ہے؟ دوسری جانب مجھے اس شخص کی باتیں سن کر نمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کال کٹ کی اور اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ صفوان اور زبی واپس آ گئے تھے۔ رات ہو گئی تھی لیکن صفوان کو نمل نظر نہیں آئی تھی۔ صفوان روم میں بیٹھا زبی کے سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ زبی کے سوتے ہی وہ اٹھ کر نمل کے روم میں آیا۔ آپ کیا لینے آئے ہیں؟ نمل نے اندر آتے صفوان کو دیکھ کر کہا۔ اپنا حق۔ صفوان نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کہا۔ میں کہتی ہوں چلے جائیں آپ، میری سوچ سے زیادہ گھٹیا اور ذلیل نکلے، نمل نے چیخ کر کہا۔ میری جان آہستہ بولو ورنہ سب کو پتہ چل جائے گا، صفوان نے قریب آتے ہوئے کہا۔ صفوان میرے قریب مت آئیں ورنہ میں خود کو مار ڈالوں گی، نمل نے تکیے کے نیچے سے چھری نکالی۔ نمل پاگل ہو، رکھو واپس۔ صفوان بھی ڈر گیا تھا کیونکہ نمل نے چھری اپنی کلائی پہ رکھی ہوئی تھی۔ اس نے پہلے ہی سے ہی چھری لا کر رکھ لی تھی۔ آپ نے برباد کر دیا مجھے لگا تھا آپ نے صرف زبی کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کیا، لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ آپ کو صرف میرا جسم چاہیے تھا، وہ تو اچھا ہوا مجھے پتہ چل گیا۔ آپ کو پتہ، آپ منافق ہیں، منافق۔ نمل پلیز جو بولنا ہے بول لینا لیکن رکھ دو اسے، میں اب نہیں رہنا چاہتی زندہ، آپ نے مجھے بالکل توڑ کر رکھ دیا ہے۔ نمل۔ صفوان آگے بڑھتا، اس سے پہلے نمل اپنی کلائی کاٹ چکی تھی۔ نمل اٹھو، ماما ڈیڈ۔ صفوان اس کی کلائی پر اس کا دوپٹہ باندھ رہا تھا۔ ماما ڈیڈ۔ سب دوڑتے ہوئے صفوان کی آواز پہ آئے تو سامنے کا منظر بہت خوفناک تھا۔ نمل کی کلائی سے خون نکل رہا تھا۔ صفوان اس کی بے جان وجود کو گود میں لیے ہوئے تھا۔ کیا کیا تم نے؟ ہٹو، شیان صاحب نے صفوان کو پیچھے ہٹایا، نمل کو گود میں اٹھا کر کار تک لائے۔ ڈیڈ میں بھی چلوں گا۔ صفوان بھی پیچھے پیچھے آیا۔ صفوان تم نہیں جاؤ گے، زبی سے بالکل برداشت نہیں ہوا۔ دفعہ ہو جاؤ صفوان، اپنی شکل مت دکھانا، اگر اس سے کچھ ہوا نا تو تم بھول جانا تمہارا کوئی باپ ہے، اب ہٹو۔ شیان صاحب نے صفوان کو دھکا دیا اور خود سکینہ کے ساتھ نمل کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ صفوان وہیں بت کی طرح کھڑا تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ سو جاؤ نمل، دیکھو 3 بج گئے ہیں۔ وشما کب سے اسے کروٹیں بدلتے دیکھ رہی تھی۔ وشما بے انتہا درد، نہ انسان کو سونے دیتا ہے نہ رونے۔ نمل مجھے خود نہیں پتا میں تمہیں کیسے حوصلہ دوں، میں کیسے تمہاری الجھی ہوئی زندگی سلجھاؤں، قسم سے اگر میرے بس میں کچھ ہوتا نا تو میں ضرور تمہاری زندگی سے وہ درد کے صفحہ پھاڑ دیتی۔ وشما پچھلے 4 سال سے اس کے ساتھ تھی، اس نے نمل کو راتوں میں روتا تڑپتا دیکھا تھا۔ وشما میرے اندر بیٹھا شخص میری سمجھ سے باہر ہے، اس سے نفرت بھی کرنے نہیں دیتا، اسے بلانے بھی نہیں دیتا۔ میں تھک گئی ہوں اپنے اندر ہونے والی جنگ سے، مجھے نہیں آتا سمجھ اوپر والے نے کیا لکھا ہے نصیب میں میرے۔ تم ہی تو کہتی ہو نمل، اللہ جب آپ کو بہت آزما رہا ہوتا تو آپ کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے اب تمہارا نصیب پھر سے لکھے گا، جہاں کوئی درد اور غم نہیں ہوگا، بس خوشیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ مجھے بھی انتظار رہے گا اس دن کا۔ نمل کو ہوش آ گیا تھا، اسے اپنا وجود محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا، درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تبھی دروازہ کھلا اور شیان صاحب اندر آئے تھے۔ نمل میری بچی، میں نہیں پوچھتا کیوں کیا یہ، لیکن کیا ایک بار بھی ہمارا نہیں سوچا تم نے؟ نمل کی حالت دیکھ کر ان کی آنکھیں بھی رو رہی تھیں۔ تایا ابو مجھے نہیں رہنا اب زندہ، مجھے امی بابا کے پاس جانا ہے، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ شیان صاحب نے اسے گلے سے لگا لیا۔ میری بچی میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میری اولاد نے برباد کر دی تمہاری زندگی، معاف کر دو۔ آپ معافی نہیں مانگے پلیز۔ تائی کہاں ہے؟ وہ باہر ہے، میں بھیجتا ہوں۔ سکینہ اور ہمنا کے گلے لگ کر وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ اسے 2 دن ہو گئے تھے ہسپتال میں، صرف ہمنا اس کے پاس تھی۔ تبھی روم میں کوئی لڑکا آیا۔ جی آپ کون؟ ہمنا جو نمل کو سوپ پلا رہی تھی اندر آتے لڑکے کو دیکھ کر کہا۔ کیا یہ نمل ہے؟ اس نے نمل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی یہ نمل ہے، آپ کون؟ نمل نے اسے غور سے دیکھا، اس کی آواز جیسے جانی پہچانی تھی۔ میں نمل سے ملنے آیا ہوں، کیا آپ باہر جا سکتی ہیں؟ مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ لیکن آپ ہیں کون؟ ہمنا کو آج اب غصہ آ رہا تھا۔ ہمنا میں جانتی ہوں انہیں، تم باہر جاؤ۔
لیکن ہمنا میں کہہ رہی ہوں جاؤ تم، اس نے ہمنا کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہمنا اٹھ کر باہر چلی گئی۔ یہ آپ کے لیے ہیں سسٹر، اس نے کچھ سامان سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے سچ بتایا۔ شکریہ نہیں کہیں، آپ میری بہن جیسی ہیں، اور ایک بھائی کیسے برداشت کر سکتا ہے کوئی اس کی بہن کے ساتھ ایسا کرے؟ لیکن مجھے آپ سے ایسی حرکت کی امید نہیں تھی۔ جی مجھے پتہ ہے میں نے یہ کر کے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے، لیکن آپ نے میری مدد کیوں کی؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں تھی۔ دیکھیں سفیان کے ساتھ میں بہت ٹائم سے ہوں۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کیا جیسا وہ آپ کے ساتھ کرنے والا تھا، اور میں بھی بہت گنہگار ہوں، لیکن اب مجھے سیدھی راہ پر چلنا ہے، بس اس لیے مجھ سے برداشت نہیں ہوا آپ کے ساتھ سفیان کچھ ایسا کرے۔ وہ نظریں جھکا کر بات کر رہا تھا۔ نمل کو احساس ہوا اچھے لوگ ابھی بھی دنیا میں ہیں۔ آپ کا میں کن لفظوں میں شکریہ ادا کروں؟ اس کے احسان پر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس اگر آپ نے اس بھائی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو جب کبھی ضرورت پڑے یاد کر لیجیے گا۔ خدا حافظ۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میرے مالک، تیرا بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ انسان مجھے سچ نہ بتاتا تو میں کب کا اس کا دل بہلانے کا کھلونا بن چکی ہوتی۔ نمل گھر آ گئی تھی۔ اسے گھر آ کر ایک اور خبر ملی تھی کہ زبی ماں بننے والی تھی۔ نمل کا دل ہر چیز سے بیزار ہو گیا تھا۔ سفیان اپنے باپ بننے کی خبر پہ بہت خوش تھا۔ وہ مٹھائی لے کر آیا تھا، اس نے سب کو کھلائی۔ نمل، اس نے نمل کی جانب مٹھائی بڑھائی۔ تمہارا شوہر باپ بننے والا ہے، مٹھائی نہیں کھاؤ گی؟ نمل نے اس کے ہاتھ سے مٹھائی لی۔ ضرور، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، جس دن آپ کی اولاد اس دنیا میں آئے گی نا، آپ کو میں کہیں نظر نہیں آؤں گی۔ میں آپ کو نہ بد دعا دوں گی نہ ہی سزا۔ کیوں اوپر میں جو میرا رب ہے نا، اب وہ لے گا میرا بدلہ۔ نمل کہہ کر چلی گئی اور سفیان کو حیران چھوڑ گئی۔ نمل کے لفظوں پر اس کا دل کانپ اٹھا تھا۔ نمل نے سوچ لیا تھا جس دن سفیان کی اولاد اس دنیا میں آئے گی وہ سفیان کی دنیا سے چلی جائے گی، کیونکہ وہ اب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وقت گزر گیا اور وہ دن آ گیا جس دن کا نمل کو انتظار تھا۔ سفیان ہسپتال گیا تھا۔ زبی کو لے کر ساتھ ہمنا اور سکینہ کو زبردستی نمل نے بھیجا تھا اس کے ساتھ، اور شریان صاحب آفس میں تھے۔ نمل نے اپنا سامان پیک کر لیا۔ اس نے سفیان کے ساتھ اپنے نکاح والے دن کی تصویر رکھی۔ آخری بار گھر کو دیکھا۔ مجھے معاف کر دیں گا آپ سب، میرا یہاں سے چلے جانا ہی ٹھیک ہے۔ نہ میں آپ لوگوں کو اور تکلیف دے سکتی ہوں، نہ خود برداشت کر سکتی ہوں۔ وہ الوداع کہتی اپنا درد اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ الہی بستر پر لیٹا اس وقت کو یاد کر رہا تھا جب نمل اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ کتنا خوش تھا اپنی بیٹی کی پیدائش پہ۔ وہ زبی کا ضروری سامان لینے گھر آیا، لیکن جب وہ گھر آیا تو گھر خالی تھا۔ وہ کیسے پاگلوں کی طرح نمل کو پورے گھر میں تلاش کر رہا تھا، اور تبھی اس کے موبائل میں نمل کا میسج آیا تھا۔ بہت مبارک ہو، آپ کو بیٹی ہوئی ہے، اور بہت شکریہ میری زندگی برباد کرنے کے لیے۔ میں نے جو کہا تھا وہی کیا، اب آپ مجھے کبھی نہیں دیکھیں گے، اور تائے تائی سے بولیے گا مجھے معاف کر دیں، الوداع۔ سفیان کی آنکھوں سے کس طرح پہلی دفعہ نمل کے لیے آنسو گرے تھے، اور جب وہ ہسپتال گیا تھا تو دوسری بری خبر اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی نہیں رہی، اور پھر نمل کو ڈھونڈنے کی وجہ سے ہر وقت گھومتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے زبی اس سے طلاق لے کر چلی گئی تھی۔ رونے کا فائدہ نہیں ہے الہی، تم نے جو کیا وہی آگے آیا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی، کیسی ہوگی۔ ایک بار تم مل جاؤ نمل، اس رب کی قسم پیروں میں گر جاؤں گا، تمہاری دی ہر سزا قبول کر لوں گا، بس تم سے ایک بار معافی مل جائے۔ وہ روز کی طرح نمل کو یاد کر رہا تھا۔ بھائی مجھے کسی ایسی جگہ لے چلیں جہاں مجھے کوئی کبھی نہ ڈھونڈ سکے، اس نے شفا سے کہا۔ نمل، کیا تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ یہ انکل آنٹی کا سوچا تم نے؟ بھائی میں نے بہت مشکل سے خود کو راضی کیا ہے، میرا فیصلہ بدلے آپ مجھے لے چلیں۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ وہ اسے ایک ہاسٹل لے گیا جہاں اس نے اس کے رہنے کا انتظام کیا، اور اسے ایک مدرسے میں جاب بھی دلائی۔ ہاسٹل میں اس کی ملاقات وشما سے ہوئی تھی، جو اس کے درد کی ساتھی بن گئی۔